والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان شیخ عبدالوارث گل صاحب کو سابقون کے اس ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا اور آپ کی یہاں پر جو گفتگو ہوگی اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو وقت دیا اس کو آپ کی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تمام سامعین کو میں بتا دوں کہ شیخ عبدالوارث گل صاحب یہاں جو تشریف لائے ہیں سابقہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف رہنمائی کی اور اسلام کا دین حق قبول فرمایا۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ شیخ سے آج کے اس ویبینار میں یہی سوال کریں گے کہ شیخ آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ، جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے تھے، ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس شخصیت سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں وہ کن حالات کو دیکھ کر آج ہمارے سامنے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے کثیر عطا فرمائے کہ آپ نے جو ہے وہ سابقون کے اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ویسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو میرے آپ کے ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے نافع ہو۔ آپ نے جیسے کہ پوچھا کہ میرے سابقہ مذہب کے حوالے سے اور کیسے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا معاملہ ہوا، میں عرض کرتا چلوں کہ میں 80 کی دہائی میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کے بعد والدین نے وارث مسیح نام رکھا، اور زندگی کے 18-20 سال جو ہے وہ ایسے ہی گزر گئے۔ مذہبی طور پہ جو ہے وہ ہم کیتھولک مسیحی گھرانے سے ہمارا تعلق تھا، اور 18-19 سال ایسے ہی گزر گئے اور اندازہ ہی نہیں ہوا، اور ہم نے شاید سے یہ سمجھ رکھا تھا کہ زندگی کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے ہے، شادی بیاہ بچے نوکری ریٹائرمنٹ اور اس کے بعد انتقال، شاید یہی جو ہے وہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے 18-19 سال کی عمر میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ شعور سے ہمکنار کیا، تو شعور کی جو سب سے بنیادی بات ہوتی ہے یا اس کی بنیادی دستک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو اور کہاں جاؤ گے۔ تو یہی سوال جو ہے وہ مجھ سے پوچھے میرے ضمیر نے، شعور نے جب دستک دی، تو الحمدللہ بس انہی سوالات کے جو ہے وہ جوابات تلاش کرتے 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 ایک دن پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قرآن مجید لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ ہے فار دا آل ہیومینٹی، اور کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی راستہ ہے جس کو اسلام نے صراط مستقیم کہا ہے۔ الحمدللہ یہ سفر مکمل ہوا، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ چند ساعتوں میں جو میں نے آپ کے گوش گزار چیزیں کی ہیں، اس کے پیچھے 7-8 سال کار فرما تھے۔ یعنی جب پتہ چلا، پہلے اپنے مذہب کو پڑھا، پھر جو ہے وہ دیگر مذاہب کو پڑھا، ہندوازم کو پڑھا، سکھ ازم کو پڑھا، بدھازم کو پڑھا، اور پھر کہیں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کو پڑھنے کا موقع ملا، اور جب اسلام کا مطالعہ کیا تو پھر اس کے بعد کسی چیز کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، الحمدللہ۔ اور بندہ ناچیز ہلکا بگوش اسلام ہوا اور آج آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ ہم آپ کو اپنا اسلامی بھائی بننے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں استقامت دے اپنے اس دین کے اوپر۔ شیخ ہم چاہتے ہیں کہ مطلب آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارا سینہ تھوڑا سا چوڑا ہو جائے اور ہمیں کچھ موٹیویشن ملے اس بات سے کہ مطلب آخر کیا چیز تھی جس کو آپ نے اسلام میں دیکھا اور آپ کو عیسائیت میں اس کا فقدان نظر آیا، کہ ایسی بھی کوئی اٹریکشن والی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ مطلب ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا اور پوری زندگی تھی جس کو آپ نے چینج کیا، تو اسلام میں ایسی کیا اٹریکشن تھی اور کیا دعوت ایسی تھی جو آپ کو اتنی بھلی لگی کہ آپ کو لگا کہ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے بس یہ نہیں چھوٹ سکتی؟ جی شاہ صاحب، اکثر مجھے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور یہی سوال پوچھا جاتا ہے، بیکاز دس از دا ویری کامن کوشچن۔ تو وہ جواب اصل میں یہ ہے کہ میں مختلف جگہوں پہ جب میں نے بات کی اور بات کرنے کا موقع ملا،
تو میں ہر جگہ پر یہی اسی بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بھی وہی ہیں کہ جو میرے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ اس کائنات کے تقریباً کم و بیش 4,500 مذاہب ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ علاقائی ہوں یا آفاقی ہوں، وہ رنگ نسل کی بنیاد پہ ہوں. تو کم و بیش 4,500 مذاہب جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری اس دنیا. ان مذاہب کی بنیادی تعلیمات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی بنیادی تعلیمات میں کہیں پہ خدا ہے تو خدا کا تصور بونڈا ہے، کہیں اگر خدا ہے تو کئی خداؤں کا تصور ہے، اگر کہیں خدا کا تصور ہے تو وہ جو ہے وہ علاقائی خدا کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. لیکن اس کائنات میں وہ واحد مذہب اسلام ہے، وہ واحد دین اسلام ہے کہ جو ایک کمپریہنسو خدا کا تصور پیش کرتا ہے. میں نے جب ہم عیسائیت میں پڑھتے تھے خداوند ہمارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند ہمارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند ہمارا خدا عیسیٰ اور موسیٰ کا خدا ہے. لیکن جب اسلام میں نے پہلی بار خدا کا تصور پڑھا تھا تو وہ تصور یہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا. سبحان اور اللہ. ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رب کے معنی اور اس کا مفہوم سمجھ لیں. ہم روزانہ کئی 100 بار اپنی نمازوں میں، قرآن میں، مختلف ادعیہ معصورہ میں جو ہے وہ اس کا اظہار تو کرتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، الحمدللہ رب العالمین، یا مختلف. لیکن کاش کہ اس مسلمان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ رب کے معنی کیا ہے. امام راغب الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کے بنیادی 5 بڑے بڑے جو مفہوم ہیں، وہ رب کہ جو کھلانے والا ہے، جو پلانے والا ہے، جو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو تنگ دستی میں جو ہے وہ رزق فراہم کرنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، جو خوف میں آپ کو امن دینے والا ہے. یعنی کئی ایسے مفاہیم ہیں، 5 بنیادی چیزیں اگر اس میں ہم یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کا جو رب ہے وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہے ہمارا، وہ ہمیں پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ بود و باش کے لیے مختلف مواقع اور وسائل فراہم کر رہا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ جب میں نے پہلی بار پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہان والوں کا رب جو ہے وہ اللہ ہے. تو میں اس وقت شوق ہوا تھا کہ مسلمانوں کا رب اتنا بڑا اللہ ہے، جبکہ ہم اس کو جو ہے وہ بہت لمیٹائز کر دیتے تھے کہ خداوند ہمارا خدا اسرائیل کا خدا ہے. اور پھر ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے خدا کو انہوں نے، یہودیوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جو ہے وہ ان کو ہیرودیس کے حوالے کیا گیا، رومنز کے حوالے کر دیا گیا. رومن نے ان کے منہ کے اوپر تماچے مارے، ان کے کپڑے اتار دیے، ان کے اوپر تھوکا گیا اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا. اور صلیب پر بھی ہمارا خدا کہتا ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. تو اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا خدا تو بہت کمزور ہے، لیکن اسلام جس کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا الہ مانتا ہے، اس کی تعریف اور تشریح، اس کا علم و عرفان، یعنی اس نے صرف جھلک دکھائی ہے ہمیں قرآن مجید میں. بالکل آیت بالکل. الکرسی میں، یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی عظیم ترین جو سورت آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور اس میں کیا ہے، یعنی وہ آپ دیکھیے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تمہارا اللہ تو وہ ہے جو زندہ اور جاوید ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ زندہ رہنے. یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کو، یعنی ہم اپنی دعاؤں میں کہتے تھے کہ اے خدا تو نے جو ہمارے لیے موت کا جو ہے وہ موت لی اور تو ہماری خاطر صلیب پر چڑھ گیا، اور اپنے خدا کو پکار رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ابد تک جو ہے وہ زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمہارا اللہ تو وہ اللہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا ہے، اس کو موت کیسے آ سکتی ہے. تو بنیادی تصور جو اسلام میں اللہ کا تصور ہے، اللہ جیسے واقعتاً حقیقی، وہ جو اس کا علم و عرفان ہے، وہ اسلام ہمیں اس کا تعارف ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ عیسائیت میں اس کا بہت کمزور تصور تھا، جس طرح مکڑی کا جالا ہے، شاید اس سے بھی کمزور خدا کا تصور. دوسرا یہ کہ جو ایک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت عظیم ہمیں عطا فرمائی نا قرآن کی صورت میں، اس کی ہم نے شدید ناقدری کی، اسی سبب سے آج ہم ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہیں۔ اور اسی قرآن نے، یعنی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس پہاڑ کو اگر ہم کسی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنی عظیم کتاب، اتنی عظیم، اتنی بلند و بالا، اتنی مقام و مرتبے والی کتاب کہ جو اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں بھی ہے، اور ہمارے پاس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نعمت، اس کی ناقدری کی، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رؤوف الرحیم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ میری تو شکایت ہے، میرا تو گلہ ہے کہ یورپ میں تو لوگ ہیرو ورشپ کرتے ہیں، کہ جو ان کا ہیرو ہوتا ہے، جب راجن مور تھا یا آرنلڈ تھا یا سلویسٹر سٹائلون تھا، لوگ اس جیسے بال رکھتے تھے، اس جیسی باڈی بناتے تھے، اس جیسے کپڑے پہنتے تھے۔ لیکن ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر، نمونہ بنا کر ہمیں عطا فرمایا کہ ان کی پیروی اختیار کر لو اگر کامیابی اور کامرانی۔ لیکن ہمیں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار سے جو ہے محرومی ہے، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے نا آشنائی ہے، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی علم نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ وابستگی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بھی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں تھیں کہ وحدانیت، سنگولیرٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور قرآن مجید جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ بنا کر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئی۔ ان کو جب تفصیل سے ان دا ڈیپتھ پوری جو ہے وہ تسلی کے ساتھ پڑھا سمجھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انشاءاللہ صدر عطا فرما دیا، اور یہی اسلام لانے کا ذریعہ بھی بنے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید یہ چیز آپ کو محسوس نہ ہو سکے، لیکن ایسے ہے کہ آپ چونکہ مطلب کنورٹڈ ہیں، مسلم ہیں، تو آپ ایک گہرائی سے بات سوچتے ہیں اور گہرائی سے کرتے ہیں۔ جس قرآن کریم کی عظمت کا آپ نے تذکرہ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا آپ نے تذکرہ کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں مسلمان لوگ مطلب غیر محسوس طریقے سے یا ناواقفیت کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ نامناسب رویہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ نامناسب رکھتے ہیں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، بلکہ وہ جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو ہم لوگوں کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کس چیز کی ناقدری کر رہے ہیں۔ بالکل اور صحیح بات۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا اور پھر ان کو پتہ چلا نا، تو پھر یہ مطلب احساس ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ واقعی یہ ایک گہرا سمندر ہے جسے ہم جو ہے حاصل کر رہے ہیں، فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو بھی بیداری عطا فرمائے، دوبارہ قرآن اور حدیث کی طرف اور اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع عطا فرمائے۔ شیخ، اللہم آمین۔ آپ کی آج ہمارے اس ویبینار کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ ہے ہماری جو کرسمس کا ایک تہوار ہے عیسائیوں کے اندر جو ابھی آ رہا ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ ایکچول میں یہ کرسمس کیا ہے اور اس کرسمس کی بنیاد اور بیس کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور معروف بات ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر اس کرسمس کا تہوار رکھا گیا۔ تو شیخ، سب سے پہلے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی اور طرف جائیں، آپ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھائیے کہ ایک تو وہ نظریات تھے جو آپ چھوڑ کر آئے، وہ کیا نظریات تھے؟ مطلب کچھ تو ایسا غلط تھا کہ آپ کو لگتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیا نظریات تھے؟ مطلب عیسائیوں کی نظر میں، عیسائی علماء کی نظر میں، راہبوں کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، اور اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا اہمیت، کیا فوقیت اور کیا درجہ اور رتبہ حاصل ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جیسے ابو سفیان نے بھی، جب وہ مسلمان نہیں تھے، اور ہرقل کے سامنے انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کر کے مسلمانوں کی طرف سے پیش کیا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ کمی کرتے ہیں جو آپ جن کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ جی 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 جی۔ تو مجھے آپ بتائیے، ہمارے سارے سامعین کو بتائیے شیخ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے اسلام کی نظر میں،
اور عیسائیت کی نظر میں جس کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں، یہ بہت یعنی ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے اس مضمون کی، تاکہ ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے آسانی ہو کہ ہم نے کرسمس کی طرف کیسے جانا ہے۔ جی سچی شیخ۔ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اسلام کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو ایک طرف رکھ دیجئے اور صرف اپنا معیار یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے تورات، زبور اور انجیل کو سامنے رکھیں، تو یعنی کوئی غیر مسلم بھی یہاں سے نہیں ہل سکتا۔ مثلا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ ان کا جو یعنی میں نے جو شروع میں سمجھا تھا، ہمیں جو بچپن میں سمجھایا گیا وہ یہ تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے رسول ہیں۔ پھر ہمیں ذرا تھوڑا آگے بڑھ کے بتایا گیا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب اور اس کے مقرب ہیں۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، وہ صرف اس کا بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی خدائی میں وہ جو جزء ثلاثہ ہے، یعنی جو تثلیث کا اکنوم ہے، وہ تثلیث کا اکنوم بھی ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، وہ صرف اکنوم ہی نہیں ہے، ایکچولی جیسس دا گاڈ۔ یہ تدریجن ہوتا ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ تو ہوا، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ پہلے مسیحیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ پھر یہ عقیدہ ایڈ آن ہو گیا کہ وہ جو ٹرینٹی کا ایک جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے۔ پھر عقیدہ ہو گیا کہ وہ خدا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر آپ بائبل کو ہی صرف اس کے شواہد کے لیے، تو بائبل ہی اس کو ڈینائی کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے جو ہے وہ بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، یا کیا بائبل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا، یعنی اپنے بیٹے ہونے کا صرف تصور کو نفی کرتے ہوئے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو لوگ صلح کرواتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام از ناٹ سن اونلی سن آف گاڈ، یعنی اگر بائبل کی روشنی میں دیکھا جائے تو بیٹے کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، بیٹے اور بیٹی پیارے مخلوق کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہودیوں کو یہ بیماری تھی کہ وہ جب کسی چیز کا ترجمہ کرتے تھے تو ناموں کا ترجمہ بھی کر دیتے تھے، یعنی یہ ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ ناموں کے ساتھ بھی جو ہے وہ، تو ممکن ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو اب کا جو رب جو ہے، اس کو انہوں نے اب کر دیا ہو، کیونکہ رب کے اندر ایک معنی پالنے والے کا بھی آتا ہے، حفاظت کرنے، سرپرست کا بھی آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے رب کو اب کر دیا ہو۔ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نفی کو اگر ہم، تو بائبل میں 100 سے زیادہ مقام پہ غیر مسیح کو بھی جو ہے، یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی لوگوں کو بیٹا کہا گیا۔ تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عقیدہ، باقاعدہ ان کی دعا میں یہ چیز شامل ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سلام مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع، اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر۔ یعنی خدا کی ماں اسی لیے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ بھی خدا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ وہ اکلوتا بیٹا، جو خداوند یسوع مسیح جو کہ اکلوتا بیٹا ہے اور ہمارا خداوند ہے، یعنی جسے تو پتہ چلتا ہے کہ دیگر جگہوں پہ بھی دوسرے جو لوگوں کو کہا گیا تو پھر ان کو کیوں نہیں ایڈ آن کرتے؟ وہ بھی تو بائبل میں لکھا ہے نا۔ یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اکلوتا بیٹا ہے خدا کا، جب تورات میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میرا پہلوٹا ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل میرا بیٹا نہیں بلکہ پہلوٹا ہے، تو پھر اس کو بھی بیٹا تسلیم کرے۔ پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری بات جہاں پر ہم یعنی ان کو اکنوم ثلاثہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ دیر از تھری گاڈ، باپ بیٹے روح القدس، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی، تو اس میں بات واضح مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی کر دی۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ استاد ہمیں بتائیے کہ تورات میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے، یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یعنی بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اسلام کی بات کر رہا ہے،
لا الہ الا اللہ. تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. اور دوسرا تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. مسیح علیہ السلام جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ایکچولی جیسس از دا گاڈ، مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے. کسی نے مسیح علیہ السلام کے معجزات کی تعریف کی تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں اپنی طاقت اور قوت سے نہیں کرتا بلکہ اپنے بھیجنے والے کی طاقت اور قوت کے ساتھ کرتا ہوں. میرا بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے. آپ تصور کیجئے، آپ کو لگے گا کہ شاید میں اسلام کی، قرآن کی یا حدیث کی باتیں کر رہا ہوں. یہ تورات، زبور اور انجیل میں مسیح علیہ بے شک یہ السلام کی آیات جو ہے ابھی وہ ایگزسٹ بائبل میں کرتی یہ ہیں، چیزیں یعنی کہ ابھی یہ بالکل آیات ایگزسٹ موجود کرتی ہیں. ہیں. ایگزیکٹلی 100% ایگزسٹ کرتی ہیں. جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے، اور مسیح علیہ السلام کو جب ہم بائبل میں جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو مسیح علیہ السلام ایک مشکل وقت میں ہے، جب یہودی ان کے پیچھے ہیں، رومنز ان کو پکڑنے کے در پہ ہیں. تو مسیح علیہ السلام ایک پہاڑی پر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. یہ ہے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دس از دا بیوٹی آف ہیومینٹی. یہ انسانیت کا حسن ہے کہ وہ گڑ گڑائے، وہ روئے، وہ گریہ زاری کرے، وہ منت سماجت کرے. وہ کہتے تھے کہ دس از دا بیوٹی آف ہیومینٹی. جس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا، جس کا دل نہیں پسیجتا، جس کو رونا نہیں آتا، جو گریہ زاری نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے. کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا دل سخت کر دیا ہے. اللہ اسے محبوب اور پسند نہیں کر رہے. کہ تو آپ دیکھیں کہ مسیح علیہ السلام وہی بیوٹی آف دا ہیومینٹی جو ہے مسیح علیہ السلام میں کیسے، اور مسیح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے خدا اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. مسیح علیہ السلام اکارڈنگ ٹو بائبل مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا. صلیب پر جب چڑھا دیا گیا تو مسیح علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. یعنی ایک ندائیہ کلمات ہے اور انٹروگیٹیولی. تو مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ. کیا کوئی خدا اس طرح کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں کہہ سکتا. اور پھر میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ مسیح جس کو اپنا رب مانتا ہے نا، مسیح جس کو اپنا الہ مانتا ہے، مسیح جس کو اپنا رازق اور معبود مانتا ہے، میں بھی اسی معبود کی تلاش میں نکلا ہوں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ملا دیں گے. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہاں کوئی جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ اسلام کا تصور جو ہے مسیح علیہ السلام کی کیا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بات کو نقل کیا قرآن مجید میں. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بالکل فرمایا کہ او مین کائنڈ، او انسانوں، او لوگوں، چلے ہو کدھر جا رہے ہو؟ اور دیکھو میرا اور تمہارا رب تو ایک ہی اللہ ہے، فاعبدوہ اور اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط، یہ ہے سیدھا راستہ. ویئر آر یو گوئنگ؟ تم کہاں جہالت کے اندر جو ہے وہ گرے پڑ رہے ہو، کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کس گمراہی کی دلدل میں جو ہے وہ دھنسے جا رہے ہو؟ اصل سیدھا راستہ تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کو حاجت روا مشکل کشا، اسی کو جو ہے وہ اپنا کارساز جو ہے وہ مانا جائے. تو آپ مجھے بتائیے کہ مسیح علیہ السلام کو اگر ہمیں کوئی اجازت دے کہ جناب آپ مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو آپ بائبل سے ثابت کر دیجیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج بھی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ انہی کی کتابوں میں سے، انہی کے حوالے، انہی کے دلائل سے ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، یہ ایک جو پرابلم ہمارے یہاں پہ ہے نا کہ ہم قرآن کو عمل تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. یہ پرابلم ان کے یہاں پہ بھی ہے کہ وہ ایک ثواب کی نیت سے بائبل کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اور ان کی بائبل ماشاءاللہ سے وہ اتنی وسیع اور اتنی ذہین ہے کہ وہ ایک چیپٹر شروع کرتے ہیں تو دوسرا چیپٹر اس سے بھی مشکل ہے، تیسرا اس سے بھی مشکل ہے، تو بس بیچارے کمپلیکیشن میں ہی رہتے ہیں. اور جو ایک آسان اور جس طرح آسان کر کے اس کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، اس کا وہاں پہ بھی فقدان ہے. اور یہی وجہ ہے
کہ وہ لوگ بیچارے جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات سے محروم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ظاہری نگاہوں سے اور اس سے کھلی پتہ چلتا نگاہوں ہے سے جو شیخ ہے کہ وہ جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کو کئی لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث وہ نہیں ہوتا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو عیسائیت میں بھی اسی وجہ سے یہ شرک اور یہ بیٹا بنانے والا نظریہ داخل کیا گیا. یہ اصل میں عیسائی بائبل میں یا تو انجیل میں اب موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو غلط وضاحت کی گئی، غلط اس کی تشریح کی گئی اور عوام کو غلط نظریے پہ چلایا گیا. تو جی آپ کو بھی بالکل لگتا ہے ایسی ہے. مطلب جی عیسائیت میں بالکل بھی یہی ایسی ہے. چیز کی گئی؟ جی بالکل ایسی ہے. بالکل ایسی ہے. آپ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو اس وقت وہ سازشیں شروع ہو گئی تھی عبداللہ بن سبا والی. یعنی آپ بخوب اس سے جو ہے وہ واقف ہوں گے کہ عبداللہ بن سبا نے کیسا عقیدہ گڑا، اور پھر اس کی وہ ان خرافات کی آج تک جو ہے وہ تسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو جس طرح اسلام میں عبداللہ بن سبا تھے، اسی طرح سے عیسائیت میں بھی ایک عبداللہ بن سبا تھے جن کو سینٹ پال کے نام سے جانا جاتا ہے. سینٹ پال ایک یہودی تھا، بہت شاطر انسان تھا، یونان کا فلسفہ پڑھا ہوا تھا. اسی نے یہ عقیدہ توحید، عقیدہ تثلیث اور جو ابن اللہ کا عقیدہ ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ، ابن اللہ کا عقیدہ اور کفارے کا عقیدہ. اور یہ سچی بات ہے کہ یہ عیسائیت کے اپنے عقائد نہیں ہے. کرسمس کا جو کانسیپٹ ہے یہ سیچرنلیا سے لیا گیا، جشن زحل روم کا ایک بہت بڑا تہوار تھا. تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ کرشنا سے لیا گیا، ایٹس سے لیا گیا، جو ہے وہ یعنی کوئی 15-12 کے قریب. میری ایک کتاب ہے عیسائیت کرسمس کی حقیقت تاریخ کیا، اس میں میں نے مینشن کیا ہے کہ یہ عقائد کہاں سے لی ہیں. یعنی 12 سے زیادہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے اندر تثلیث کا تصور پایا جاتا تھا، اور وہی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. ابن اللہ کا عقیدہ جو ہے وہ دیگر اقوام سے اس سے پہلے پایا جاتا تھا. صلیب پر چڑھنے کا عقیدہ، یہ آپ کو پتا ہے بال دیوتا کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، بائبل میں بھی آتا ہے. ایک رسالہ تھا دا کوٹ رسالے میں ایک پوری جو ہے نا وہ مسیح علیہ السلام اور بال دیوتا کا کمپیریزن کیا تھا، اس کو میں نے اس کتاب میں مینشن کیا ہے. جو انسیڈنٹ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں وہ کئی 100 سال پہلے مسیح علیہ السلام سے پہلے وقوع پذیر ہو چکے ہوئے تھے بال دیوتا کے ساتھ، اور وہی انہوں نے جو ہے وہ کاپی پیسٹ کیے، اور مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا. شیخ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عیسائیت کو جو قرآن مجید میں لقب دیا گیا غیر المغضوب علیہم کے بعد ولا گمراہ ہوئے، مطلب ان کو راستے سے ڈی ٹریک کیا گیا اور اس بالکل کے لیے صحیح بات پوری ہے. پلاننگ کی گئی. جیسے بالکل مسلمانوں صحیح. میں ایک پلاننگ کے تحت ایسے فرقوں کو جو ہے ان کیا گیا اور مسلمانوں کو ڈی ٹریک کیا گیا. اب بالکل شیخ صحیح آتے بات ہے. ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے عنوان سے جو کرسمس منائی جاتی ہے. شیخ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مطلب آپ نے ابھی اشارہ بھی یہ کیا کہ یہ کہاں سے لیا گیا، زحل معبود سے جشن لیا. زحل منایا جاتا تھا. جی جی. جی تو شیخ مطلب کیا عیسائیت کے دین عیسائیت میں یا عیسائیت کے جو بنیادی پیروکار تھے، ایک تو بعد والے لوگ ہیں نا جنہوں نے مطلب توحید کے اندر انہوں نے شرک داخل کر دیا، تو ان سے تو کچھ نہیں ہم امید رکھ سکتے. کیا بنیادی تعلیمات میں کرسمس تھی؟ بنیادی تعلیمات میں اگر کرسمس ہوتی تو مسیح علیہ السلام کے خواری تو ضرور مناتے. مسیح بالکل. علیہ السلام کے جو فرسٹ فالوورز تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ان میں تو یہ ان کی تاریخ میں تو پتہ چلنا چاہیے تھا. اچھا چلے ان سے پہلے بھی بائبل میں تو ہونا چاہیے تھا. یعنی جو انجیل ہے جو مسیح علیہ السلام اور ان کے شاگردوں سے منسوب کی جاتی ہے، کم سے کم اس میں تو اس کا کوئی تذکرہ ہونا چاہیے تھا. چلے اس کے 200 سال بعد بھی دیکھتے ہیں تاریخ بالکل خاموش ہے. 300 سال تک دیکھتے ہیں تاریخ بالکل خاموش ہے. 325 میں کانسٹنٹائن جس کو ہم اپنا شاہ قسطنطین بھی کہتے ہیں، وہ جب عیسائیت کو قبول کرتا ہے، اور اس کے عیسائیت قبول کرنے کے حوالے سے بھی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے.
مورخین نے لکھا ہے کہ مرتے دم تک اس نے عیسائیت قبول نہیں کی، صرف اس نے ڈرامہ کیا تھا کہ میں مسیح کو قبول کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیگر اقوام کے لوگ جو ہے وہ تو اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ 325 میں سب سے پہلے کانسٹنٹائن نے جو ہے وہ کرسمس منانے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ 535 کے لگ بھگ جو ایسٹرونومسٹ تھے اور جو اس حوالے سے جو ایکسپرٹس تھے، ان کا ایک بورڈ بیٹھا 535 کے لگ بھگ۔ اس میں جو ہے وہ کچھ ماہر فلکیات تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسیح علیہ السلام کا یہ دن بالکل مناسب نہیں ہے، اس دن تو روم کے کئی ایسے دیوتا ہیں کہ جن کی پیدائش کا دن بنتا ہے، اس دن کئی ایسے سورج دیوتا ہیں کہ جن کی پیدائش کا دن بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے تو ہم نے 25 دسمبر کو یہ دن منانا شروع کیا۔ اور یہ کسی جو ہے وہ عالم کی، کسی مسلمان کی، کسی مسلم سکالر کی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مذہبی کتاب ہے جس کا نام ہے قاموس الکتاب، اور یہ بات انہوں نے اس میں لکھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پہل مسیح علیہ السلام کی جو جنم دن ہے، جو برتھ ڈے ہے، جو 25 دسمبر، اس کے منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 325 میں پہلی بار یہ ہوا، اور اس کے بعد 535 میں یہ بحث چھڑی، اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ اس کو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یا پوری دنیا میں کیتھولک جو ہے وہ اس کو 25 دسمبر کو مناتے ہیں، آرمینیا کے کلیسیا اس کو 6 جنوری کو مناتی ہے، اور مختلف جگہوں پہ اس کو 19 جنوری کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مائیکل ہارٹ کی کتاب دیکھیں دی 100، تو وہ لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش اس سے 4 سال قبل ہو چکی تھی، یعنی جو آج 2022 ہے، دراصل یہ 2018 ہونا چاہیے تھا۔ کینن فیرر دی لائف آف کرائسٹ، وہ اس میں لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے جنم دن کے حوالے سے شدید ترین غلطی کی ہے مسیحیوں نے، یہ دراصل مسیح علیہ السلام اس تاریخ سے 6 سال قبل پیدا ہو چکے تھے۔ اور میں آخری اس تابوت میں آخری ایک کیل ٹھوکتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پوپ فرانسس کو، جو اس وقت بہت بڑی شخصیت ہے مسیحیوں کی، پوپ فرانسس، اس سے پہلے ایک پوپ تھے، پوپ بینیڈکٹ۔ پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے دا جیزس آف نازرت۔ دا جیزس آف نازرت میں وہ لکھتے ہیں کہ تم لوگ مسیح علیہ السلام کے جنم دن کی بحث کر رہے ہو، ہم مسیح علیہ السلام کے ایگزیکٹلی سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال پیدا ہوئے تھے۔ اب مطلب یہ سال بھی ان کے، ڈیفائن نہیں ہے۔ ہاں جی، بائبل میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ بائبل صرف اتنا بتاتی ہے کہ جس دن مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، کھلے آسمان تلے کچھ گڈریے تھے جو اپنی بیڑوں کو لے کے آرام کر رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر 25 دسمبر ہوتی تو کیا کھلے آسمان تلے گڈریے اپنی بیڑوں کو لے کے جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ شہر یہودیہ میں، جو فلسطین کا شہر ہے یہودیہ، اس شہر میں تو ویسی شدید سردی ہوتی ہے، تو آج کل کے دنوں میں کیا وہ سردیوں کے موسم میں باہر ہونا ان کا ممکن تھا؟ تو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مریم آپ اس درخت کو ہلائیے، یہ آپ پہ تازی پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سردی کا نہیں بلکہ گرمی کا موسم ہے۔ اس کے علاوہ مریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چشمے کے ٹھنڈے پانی سے اپنے، یعنی اس ٹھنڈے پانی سے مستفید ہوئیے۔ تو کیا کوئی مہمان، کوئی میزبان اپنے مہمان کو سردی میں ٹھنڈے پانی سے مستفید ہونے کی دعوت دیتا ہے؟ تو بالکل یہ ساری چیزیں اس بات کی شواہد ہیں کہ تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، بالکل کنٹروورشل ہے۔ اور اگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ کا تعین ہو بھی جائے، تو کیا پھر بھی مسیح علیہ السلام کا دن منانا مسیحیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کوئی جواز نکلتا ہے؟ جبکہ کسی نبی نے ایسی نہ تعلیم دی، نہ اس کی ترغیب دی، نہ اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ پھر کیا ہو گیا، ہم تو مسیح علیہ السلام کے نام اگر ایک شام کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہمیں لالی پاپ نہ دے کہ مسیح علیہ السلام کے نام آج کی شام، ہر دن، ہر صبح، ہر مہینہ، ہر سال، پوری زندگی مسیح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام، اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت اور رحمت للعالمین کے نام، ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر لحظہ، ہمارا ہر دن، ہمارا ہر سال تمام انبیاء علیہ السلام کے نام۔ یہ ایک دن والا تصور تو بالکل جو ہے وہ بوندا تصور ہے۔ کیا یہ ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟
شیخ یہ میں بتاؤں کہ بدقسمتی کے ساتھ جو کھیل کھیلنے والے ہیں نا، وہ جو عیسائیوں کے ساتھ جو آپ کی نے جتنی معلومات شیئر کی ہیں شیخ، میں آپ کو بتاؤں کہ کھیل کھیلنے والے وہی پارٹی مسلمانوں کے ساتھ بھی کھیل کھیل گئی ہے۔ اور مطلب اتنا ہی ڈفرینس بنتا ہے جب فاطمیوں نے عید میلاد النبی بنانا شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن یعنی 12 ربیع الاول، اور ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے۔ سال تو ڈیفائن ہے، بہت سے روایات میں آتا ہے کہ عام الفیل تھا، سال ڈیفائن ہے، لیکن تاریخ ڈیفائن نہیں ہے اسلام میں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا تھا، آپ کی وفات کا دن کون سا تھا۔ لیکن کھیل کھیلنے والے نے اسی طرح کیا، 300-350 سال کے بعد اس نے آ کے عید میلاد النبی شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں پھیل گئی۔ اور لاجک یہی دی جاتی ہے جو آپ عیسائیوں کے لولی پاپ کے نام سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، یہی لاجک دی جاتی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، مطلب اگر ہم مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد مناتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہی انداز، وہی کردار، اور وہی پیچھے جو چلانے والے ہیں، گیم کرنے والے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اور ہماری دعوت بھی اپنے سارے ان بھائیوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت سے ہٹے ہوئے ہیں، یہی ہے کہ آئیے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپ کو بالکل کسی معاملے میں اختلاف ہو رہا ہے تو مطلب آپس میں اللہ اور جھگڑنے اس کی کے کیا رسول کی ضرورت ہے، طرف آپ آئیے بالکل اللہ رجوع کے کیجئے۔ رسول کی طرف۔ تو بارک اللہ فیکم شیخ، یہ بہت اہم مسئلہ تھا جو آپ نے کلیئر کیا کہ مطلب عیسائی مذہب میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کرسمس منائیے، عیسائیت کی بنیادی تعلیمات میں نہیں ہے، اس کی تاریخ بھی مطلب متعین نہیں ہے، کون سی تاریخ اس بالکل کی تھی، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ، عیسیٰ علیہ السلام کی سال پیدائش کا بھی سال بھی متعین نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بدعتوں کا دور دورہ وہاں بھی چلتا رہا جو مسلمانوں بالکل میں ایسے، چلتا ہے۔ تو اللہ بالکل سبحانہ ایسے۔ تعالیٰ آسانیاں کرے شیخ۔ ایک بہت اہم سوال ہے، اور عام طور پر اگر میں اس کو کہوں کہ یہ ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ کرسمس کا جب ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ کرسمس مطلب نہ منائیں یا منائیں، تو اس حوالے سے مسلمانوں میں جدید کچھ افکار ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں، وگرنہ قدیم مسلمانوں کا حکم تو متفقہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کرسمس کے حوالے سے کہ کیا یہ ایسا تہوار ہے جس میں بطور مسلمان ہمیں، آپ تو بتا رہے ہیں کہ بطور عیسائی ہمیں نہیں منانا چاہیے تھا، تو بطور بالکل صحیح بات ہے۔ مسلمان کیا ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے یا ہم کر سکتے ہیں؟ اسلامی عقائد بھی چونکہ آپ نے اب پڑھ لی ہیں، تو کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ اس میں شاہ صاحب دیکھیے کہ جو آپ نے لبرلز یا سیکولرز کی طرف جو اشارہ کیا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جو بود و باش رکھنے والے غیر مسلم ہیں، کیا ہمیں ان کی خوشی اور غمی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے؟ اسلام تو بھائی چارے کا دین ہے، اسلام تو بھائی چارے دکھ درد بانٹنے والا دین ہے، تو ان دنوں میں آپ کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ تو میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے واقعتاً ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے اور ان کا دکھ درد بانٹنا ہے، ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے، تو اس کے لیے اور بھی کئی مواقع ہیں۔ مثلا جب ان کی جو ہے وہ بہنوں بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو تب ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب ان کے بزرگ، ان کے بچے جب انتقال کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہم وہاں جا کے ان میں پارٹیسپیٹ کرتے؟ کیوں ان کی اشکشوئی نہیں کرتے؟ جب ان کی بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو کیوں ان کے سر پہ جا کے ہم جو ہے وہ دستِ شفقت نہیں رکھتے؟ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو کیوں جا کے ہم جو ہے وہ یہاں پہ ان کی عیادت و تیمارداری نہیں کرتے؟ جب یہ مختلف تنگی تکالیف پریشانی مجبوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیوں جا کے جو ہے وہ ہم ان کی اشکشوئی نہیں کرتے؟ جب نیشنل اور انٹرنیشنل پریشر کے نیچے ہوتے ہیں تب ان کے ساتھ ہم کندھا ملا کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جب یہ گلی محلوں کے اندر جو ہے وہ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور پسینے کے اندر جو ہے وہ شرابور ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیوں جا کے ہم اپنی فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کے ان کو پیش نہیں کرتے، ان کو گلے سے نہیں لگاتے کہ میرے دوست آپ ہمارے ملک کے باسی ہیں، ہمارے اندر بود و باش کرنے والے ہیں، ہم سب دکھ درد میں شریک ہیں؟ کیا صرف ہمارے پاس یہی ایک موقع بچا ہے کرسمس کا 25 دسمبر کہ جس دن جو ہے وہ شراب و کباب کی محفلیں چلیں گی اور اسی دن جو ہے وہ ہم نے اپنے سارے دکھ درد بانٹنے ہیں؟ باقی ماندہ دنوں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ باقی ماندہ دنوں میں ہمیں کیا جو ہے وہ یعنی ایسا جو ہے وہ سانپ سونگ جاتا ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ غائب ہی ہو جاتے ہیں منظر سے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اگر ہم نے واقعی ان کی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری، تو میں ان کو آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں جو ہے وہ ان کی ایک بستی میں گیا اور ان کی بستی میں ایک سکول تھا،
اس اسکول کے جب بچوں سے ملا تو ان کے ٹوٹے جوتے تھے، پہنائیے ان کو جوتے، ان کے پاس یونیفارم لینے کے لیے جو ہے پیسے نہیں ہے، صاف کپڑے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھروں کی حالت بہت خستہ ہوئی پڑی ہے۔ جائیے، کس نے کہا ہے کہ راشن کی تقسیم نہ کیجیے؟ کس نے کہا ہے کہ بچوں کو صاف ستھری اور اچھی کتابیں نہ لے؟ کس نے کہا ہے کہ ان کو جوتے اور یونیفارم نہ لے کے دیجیے؟ تو میرے عزیز، یہ ایسے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ایک بات بڑی اہم میں آپ سے گوش گزار کرتا چلوں کہ اس میں انہی لبرلز کا ایک بڑا ایک بوندا قسم کا سوال آتا ہے کہ جناب کہاں پہ لکھا ہے کہ میری کرسمس اٹس مین کہ ہے وہ خدا نے بیٹا جنا ہے؟ یہ اس سے کہاں شرک اور کفر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری یہ بہت کرسمس کامن بھی نہیں سوال کر ہے شیخ، یہ سکتے؟ بہت ضروری جی جی سوال ہے۔ جی جی تو یعنی آپ چلیں ٹھیک ہے، ہم نہیں ان کی جو ہے وہ تہواروں میں شرکت کرتے، تو اب جو ہے وہ ان کو یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ میری کرسمس؟ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کہیں شادی پہ جاتے ہیں تو کیا ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہاشمی خاندان کا جو کمبو خاندان کے بیٹے کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ آپس میں جو نکاح ہوا ہے عائشہ کا عبد الرحمن کے ساتھ، اور جو اس نے قبول کیا ہے اور اس نے وہ اس کا نکاح جو ہے وہ اس کے نکاح میں اپنے آپ کو جو ہے وہ قبول کر لیا اور اس نے نکاح کی جو ہے وہ اپنا آمادگی کا اظہار کیا، انکل جی آپ کو اس ایونٹ کی مبارک ہو، یا ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ شادی مبارک ہو، نکاح مبارک ہو؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ شادی مبارک ہو تو اس کے پیچھے کا منظر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ فلاں قوم کا فلاں قوم کے بچے اور اس کی بچی کا آپس میں جو نکاح ہوا ہے انہوں نے اپنے ایجاب و قبول کیا ہے، اس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میری کرسمس، تو میری کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے۔ مسیح کون؟ جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا تیسرا جز ہے، جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس نے تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے صلیب کے اوپر اپنی جان کا کفارہ دے دیا، وہ مسیح جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دراصل مسیح ہی خدا ہے، ایکچولی جیزس از دا گاڈ۔ جب ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا اب بھی مسلمان جو ہے وہ یہ یعنی وہ اتنی جرت کرے گا؟ معقل بن یسار، غالباً معقل بن یسار ہی تھے، ایک بار وہ سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، سردار غیر مسلم تھے، ان کا لقمہ گرا، انہوں نے اٹھایا، اور دیگر غیر مسلم سرداروں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے ساتھی نے ان کو کوہنی ماری، ان کہا کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ان جوہلا کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ میرے رسول اللہ جب بھی لقمہ گرتا تھا تو وہ لقمہ اٹھا کے نہ صرف کھا لیتے تھے بلکہ اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ کہا کہ اس جوہلا کی وجہ سے آج یہ جو لبرل، جو سیکولر اور جو الہاد کا جو پرچار کرنے والے ہیں، یہ ہمیں اگر کہیں گے کہ ان کے ساتھ میری کرسمس کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کے کہنے سے کیا ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا ان کے کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے؟ کیا ان کے کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ خلفائے راشدین کی تعلیمات کو جو ہے وہ ترک کر دیں گے؟ کیا ان کے کہنے کی وجہ سے اپنے پورے اسلاف کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ ہم مٹی ڈال دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل و فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، کتاب اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس، تو یعنی اور یہ کون کرے؟ یہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کی کوئی اپنی تہذیب نہیں ہے، جن کا کوئی اپنا تمدن نہیں ہے، جن کے اپنی کوئی ثقافت نہیں ہے، جن کی کوئی اپنی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشی کا طریقہ بھی بتایا، ہمیں غم کا طریقہ بھی بتایا، ہمیں رہنے کا طریقہ بھی بتایا، ہمیں غم سہنے کا طریقہ بھی بتایا، خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور ہمیں دو تہوار بھی دی اللہ سبحانہ، دو عیدین ہمیں عیدین عطا فرمائے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی طرف جو ہے وہ رال ٹپکانے کی، اور ایسے تہوار کہ جو کفر اور شرک کے اوپر مبنی ہے؟ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث کا مفہوم ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر انسان زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ بھی اپنے گناہوں سے پر کر کے آ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، ماں سوائے اس کے کہ اس نے شرک کیا ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کے اوپر منع کر دیا گیا، اور ایک الارمنگ کال تھی اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ نے اپنے باپ کے لیے جو کہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے،
اگر ان کے لیے دعا کی تو آپ کے اعمال بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غارت کر دیں گے. اور یہ ایسی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 88 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے, کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹے اور ان کے اوپر گر پڑے. یہ ایسا ظلم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہم غیر مسلموں کے پاس جائیں, ان کے تحت اللہ الحمدللہ اسلام کا بڑا واضح موقف ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ جب ہماری جنگیں بھی ہوتی تھی نا تو رسول اللہ نے فرما رکھا تھا کہ آپ ان کی عورتوں کو قتل نہیں کریں گے, آپ ان کے بچوں کو قتل نہیں کریں گے, آپ ان کے جو ہے وہ مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کریں گے, بوڑھوں کو قتل نہیں کریں گے, ان کے چوپایوں کو قتل نہیں کریں گے, ان کی فصلیں باغات اور ان کی دیگر جو ہے وہ نفع بخش چیزوں کو قتل, بس ان کے مردوں کو آپ جو ہے وہ ان کی گردنیں ماریں گے, اور جو آپ کے خلاف لڑتا ہے ان کے خلاف آپ لڑیں گے. جہاں یہ جنگ کے دوران ہمارے لیے تعلیم ہے, تو کیا دیگر تنگی تکالیف پریشانی مجبوریوں میں ہمیں اسلام ان سے جو ہے وہ تعاون کرنے سے روکے گا؟ بس اتنی سی بات ہے. یعنی عام طور پہ ان کے ساتھ اچھائی کریں, عام طور پہ ان کے ساتھ بالکل خیر کریں, ان کو گھر اسلام کا بلائیں, مزاج ہے. ان کی دلجوئی کریں, ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا کردار اور اخلاق اپنائیں. لیکن جو ان کی عقیدے کے اوپر بیس کرتی ہیں جو معاملات, اس میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کی جا سکتی. اس کی شیخ ایک امام دلیل ابن بھی ہے قیم شیخ رحمہ صاحب. اللہ نے بھی یہاں جی پر جی بڑی بہترین بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی غیر مسلم کو, کسی عیسائی کو اس کے تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ اس کو صلیب پر سجدہ کرنے پر مبارک دے رہے ہیں. تمہیں بہت بالکل صحیح مبارک بات ہے. ہو, تم نے صلیب کی پوجا کی ہے, ماشاءاللہ کیا بات. مطلب جی اس جی جی لیول پہ سوچا جاتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے سوچا ہے, اور انہوں نے بتایا کیوں, کیونکہ یہ جو کرسمس کی بنیاد ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اوپر ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کیا ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ لوگ کافر ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ تین میں سے ایک یہ ہے تین میں سے عیسیٰ علیہ ایک ہے. السلام ہے. اور دوسری کا فرمایا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی مسیح ابن مریم, یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری کرسمس آپ کو مسیح کی پیدائش مطلب اللہ کی پیدائش کی مبارکباد ہو, تو یہ سراسر شیخ اسلامی عقائد کے خلاف ہے. اور آپ نے جو رہنمائی کی شیخ, اس میں ایک چھوٹا سا اور چیز جو اٹیچ کرنی رہ گئی ہے کہ اس دوران خاص طور پہ وہ لوگ جو ابراڈ میں ہیں, مطلب جن کا معاشرہ ہی یہ ہے, غلبہ یہ لوگوں کا ہے, تو کیا اس دوران ان کی طرف سے کوئی گفٹ آئے, کوئی مطلب وہ سانٹا کلاز والا جو چکر ہوتا ہے اس طرح کا کوئی ان کے پاس آئے, کوئی کھانا وغیرہ وہ بنا کے دیں, تو کیا اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے آیا؟ مطلب اس حوالے سے اس کی اس کیا میں نا حیثیت ہے؟ اس میں جو فقہی راہ ہے, یہ موقع محل کی مناسبت سے اور علاقے کے حساب سے دی جاتی ہے. مثلا اگر ہم یہاں کی صورتحال دیکھیں تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ 359 دن تو غائب رہے اور ایک ہی دن ملنا ہے. اب یہاں اقرار کر لیں یا انکار کر لیں تو دونوں کے وبال آپ کے اوپر ہی پڑنا ہے. مثلا میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کا حوال سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار وہ تمام کے تمام لوگ عیسائی تھے, اور ان کو پتا تھا کہ یہ 359 دن ہمارے ساتھ رہتا ہے, لیکن یہ ایک دن غائب ہو جاتا ہے, اور وہ دن کرسمس کا دن ہوتا تھا. میرے ابا کہا کرتے تھے کہ یہ آج تم لوگوں کے پاس نہیں آئے گا, یہ اصلی مسلمان ہے. یعنی وہ عذرائے تفنن یا حوصلہ افزائی یا ہمیں تسلی بھی کے لیے اصلی مجھے کہا مسلمان کرتے تھے یہ بہت کہ اچھا یہ ایک لفظ آپ اچھا نے یہ نہیں آئے گا. اور اس دن واقعی ان کو دکھ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ 359 دن تو ہمارے اندر ہوتا ہے, یا ہماری تنگی تکلیف پریشانی مجبوری ہماری خیر خواہی ہماری خدمت گزاری میں ہوتا ہے, اور یہ ایک دن غائب ہو جاتا ہے. اس سے کوئی تو یہ اچھا. دوسرا, کچھ عرصہ ایسا بھی ہوا کہ میں گھر میں ہی رہتا تھا, تو میں صرف ان کو اتنا کہتا تھا, ہمیں بڑوں نے اس کی اجازت دی تھی کہ ہم ان سے کہتے کہ بڑا دن مبارک ہو. بڑا دن یعنی اس دن واقعی ایک بڑا دن ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ بہت کمزور رائے تھی, تو میں نے بہرحال اس سے بھی اجتناب کیا. تو میری جو رائے ہے, میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ابراڈ میں ہیں, جو لوگ ویسٹ میں ہیں, ان کو وہاں کے علماء کرام کی آراء اور ان سے جو ہے وہ مشورہ کر کے اس کے مطابق کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں کا سنیریو, وہاں کا انوائرمنٹ, وہاں کی سچویشن دیکھ کے وہ جو فتویٰ دیں گے وہ انشاءاللہ اس میں سہولت ہی ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام تو نام ہی سہولت کا ہے, الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرہ. شیخ بارک اللہ فیکم, ہمارا ٹائم بھی 1 گھنٹے کے قریب لگ گیا ہے, تو میں ایک سوال شیخ آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے لیے ہے
کہ فتنوں کے اس دور میں جہاں وہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح کے وقت تو مسلمان ہوگا لیکن شام تک رات کفر کو کر کافر. چکا ہوگا، اور شام کو اگر مسلمان ہوگا تو صبح تک کفر کر چکا ہوگا۔ صورتحال کچھ ایسی ہے، معاشرہ ایسا ہے، ایسی کوئی مکسنگ ہو گئی ہے کہ اب ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو مطلب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ بھی ایک چیز کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئیں، ہم دعوت کے میدان میں ایسا کیا پیش کریں کفر کو کہ کفر ہم سے متاثر ہو اور ہمارے دین کو قبول کرے؟ جس طریقے سے کفر نے ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو ہم توڑ سکیں اور کفر کو اپنے قریب کر سکیں، یعنی دعوت کے میدان میں ہمیں کوئی آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیونکہ جس بندے کو ضرورت، آپ کو مثلا جب مسلمانوں کی طرف آئے تو آپ کو لازمی طور پر کچھ ایسی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی کہ اگر مسلمان یہ کرتے تو میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ آ جاتے، تو مسلمان اب کیا کریں کہ بجائے اس کے کہ ہمارے بچے ان کی طرف جائیں، ہم ان لوگوں کو خیر اور جنت کی طرف ہو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، ہم لوگوں کو دار السلام یعنی جنت کی طرف لے کریں۔ آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ ویسے تو نا اس حوالے سے بہت کچھ میں کہہ چکا ہوں، ویڈیوز موجود ہیں، میرا ایک چینل ہے عبدالوارث گل کے نام سے، اس پہ اس طرح کی متعدد ویڈیو، میرا ٹاپک ہی دعویٰ کا ہے اور اس کے حوالے سے بڑا مواد آپ کو وہاں اور سے آپ میسر آ ماشاءاللہ سکتا بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھا چکی ہیں الحمدللہ، میں آپ کی یہ جو ہے۔ اپڈیٹس جی ہیں الحمدللہ، اللہ جی آپ کو الحمدللہ، قبول فرمائے۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ لیکن شیخ صاحب ایک بات جو بڑی اہم ہے جو میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے دائی بننا چاہتے ہیں نا، جو کہ ہمارے ذمے کام بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ضمن میں، اس کے پیش نظر ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ناگزیر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم ایک اچھے سچے پکے مسلمان نہیں بنیں گے نا، آپ یعنی دائی تو دور، ہم دوزخ کی نار کے مستحق ہوں گے، کیونکہ ہم دو کرائم کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم نے لوگوں کو بچانا تھا اور ان کو ہم نے نہیں بچایا، دوسرا اپنے آپ کو بچانا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایک تو ہم نے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بن کے دوزخ کی آگ سے نہیں بچایا، اور اپنے آپ کو تو ہم نے تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم نے جن تک پیغام پہنچا کے ان کو اسلام اور ہلکا بگوش اسلام کرنا تھا، ہم نے ان کو بھی محروم کر دیا۔ اب ذرا شروع سے مجھے 2 منٹ دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے جو کچھ پہنچایا ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ قالوا نعم، فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلیبلغ الشاہد والغائب، اب تمہارے ذمے ہے کہ پہنچاؤ ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اور انہوں نے لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کسی کی قبر آپ کو چین میں ملتی ہے، کسی کی قبر آپ کو جو ہے وہ سندھ میں ملتی ہے، ہند میں ملتی ہے، کسی کی شام میں، کسی کے عراق میں، کسی کی فلسطین میں، وہ لوگ ایسے نکلے اور انہوں نے دعوت کا کام ایسے کیا کہ جیسے کرنے کا حق تھا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ کنو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ۔ اور ہم جیسے بننے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک اچھے سچے پکے مسلمان ہیں، ہم جیسے مسلمان بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ ہم اس لیے نہیں اچھے مسلمان بنتے کہ ہمیں دوسروں کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بننا، اس لیے تو اچھے مسلمان بن جائیے کہ آپ کو کم سے کم اپنی ذات کے ساتھ تو محبت ہے کہ نہیں ہے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا، اپنے آپ کو جنتوں میں داخل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے، رسول اللہ کی خاطر اپنی گردنیں کٹوانے والے، رسول اللہ اور اللہ کا دیدار جنت الفردوس میں چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اسی لیے اقبال اس پہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما دیجئے، کہا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، ہمیں اللہ کا تقوی خوف
आजिज़ इंकसारी इख्तियार करनी है और दूसरे बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करना है, ताकि चलते फिरते उठते बैठते हमारे आमाल से दावत का सुदूर होता रहे। दुनिया की तमाम अच्छी बातों का इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो चुका है। जरूरत इस बात की है कि अब मुसलमान उनको अपने सीरत और किरदार में डाल के गैर मुस्लिमों तक पहुंचाए। एक बात आखिरी, और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा कि इस्लाम विल बी विन, वो जीत के रहेगा। इस्लाम विल विन विद यू और विदाउट यू, बट यू लॉस्ट और लूज विदाउट इस्लाम। इस्लाम के तो मुकद्दर में ही सरबुलंदी है, इस्लाम के तो मुकद्दर में ही जीत है, इस्लाम के तो मुकद्दर में ही फतह है, अगर हम साथ हों या ना हो। लेकिन हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे कि अगर इस्लाम हमारे साथ ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात को समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फीकुम शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत कीमती बातें बताई जिसकी हमें सब जरूरत थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे